مہمان ایجنسی کے اس واقعے پر افسوس ہے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام اور ملک میں امن کی مکمل بحالی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے، لیکن افسوس ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے ہمیں طالبان قرار دے کر ہم سے ملنے کو ملتوی کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ 23 ایف سی کے اہلکاروں کے قتل کی ذمہ داری قبول کی گئی طالبان کی جانب سے۔ عمر خراسانی صاحب کا وہ خط جس میں انہوں نے محمد ایجنسی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھیوں کو، جو قیدی تھے، اسیر ساتھی تھے، ان کے قتل کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد یہ طالبان کی جانب سے جواب ہے۔ پہلے انہوں نے کراچی واقعے کی قبول کی اور اس کے بعد ان ایف سی کے اہلکاروں کو شہید کر کے انہوں نے پھینک دیا۔ کیا بنے گا اس کے بعد مذاکرات کا، اس پر ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ شروع کے حصے میں ہمارے ساتھ رستم شاہ محمد صاحب موجود ہیں، آپ ممبر ہیں حکومتی کمیٹی کے۔ بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب۔ اور پروفیسر ابراہیم صاحب، آپ طالبان کمیٹی کے ممبر ہیں۔ تو اگر اجازت ہے تو میں پروفیسر ابراہیم صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ ابراہیم صاحب، پروفیسر صاحب، آپ کو لگتا ہے ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اس کے آگے کدھر جائیں گے؟ اگر اس طرح کے واقعات چلتے رہے تو مذاکرات کا مستقبل کیا رہ جائے گا؟ یقیناً ڈیڈ لاک تو آ گیا ہے اور ہم ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں۔ کراچی کے واقعے کے بعد ہم اس مشکل سے ابھی نکلے نہیں تھے کہ یہ دوسرے مشکل میں ہم پڑ گئے ہیں۔ محمد ایجنسی کا واقعہ یقیناً ڈیڈ لاک بھی پیدا ہو گیا ہے، اور اس میں 14 فروری کو ہمارا حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے جو آخری اجلاس ہوا تھا، اس بارے میں اس وقت بات ہوئی تھی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے یہ بات کہی تھی اور ہمیں اس سے مکمل اتفاق تھا کہ اگر طالبان کو کوئی شکایت ہے کہ ان کے قیدیوں کو زیر حراست مار کر سڑک کے اوپر پھینکا جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ طالبان اپنی کمیٹی سے بات کریں، اور طالبان کی کمیٹی حکومتی کمیٹی کے ساتھ مل کر ہم حکومت کے سامنے اس بات کو اٹھائیں گے اور اس سلسلے کو روکیں گے۔ اور یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کسی واقعے کو بنیاد بنا کر طالبان از خود کوئی کارروائی کریں، لیکن بہرحال ایک واقعہ ہو گیا ہے، ایک مشکل میں ہم پڑ گئے ہیں۔ اس مشکل سے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ سجائے اور قوم اور ملک کو ہم امن کا تحفہ دے سکیں۔ رستم شاہ محمد صاحب، آپ کو کوئی راستہ نکلنے کا نظر آ رہا ہے؟ آپ کی کمیٹی نے انکار کیا طالبان کمیٹی سے ملنے سے، جو میاں صاحب کی جانب سے سگنلز آئے ہیں، جو دوسرے اداروں کی جانب سے اور حکومتی اہلکاروں کی اور لوگوں کی جانب سے سگنل آ رہے ہیں، بڑے خطرناک سگنلز ہیں مذاکرات کے لیے۔ کیا آپ کی کمیٹی نے اسی لیے انکار کیا کہ اگر یہ ہوتا رہا تو ہم مذاکرات نہیں کر سکتے؟ نہیں، آج ہماری ملاقات میں اس کا کچھ نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں تھا، اس لیے کہ اب گینگ جو ہے وہ تحریک طالبان کے کورٹ میں ہے۔ اگرچہ یہ بیان عمر خالد خراسانی نے دیا ہے، ایک فرد نے دیا ہے، تحریک طالبان اگر اس سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرتی تو پھر بھی کچھ بنیاد فراہم ہو سکتا تھا کہ اس پروسیس کو ریوائیو کیا جائے اور اس کو چلایا جائے، جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن وہ اس سے اتفاق کر رہے ہیں۔ میری بھی ابھی ظاہر ہے وہ ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہمارا موقف نہیں آتا۔ ان کا موقف ایکچولی محمد ایجنسی کے طالبان کے قریب تر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے لوگ مار کے پھینک رہے ہیں، اس طرح تو بات چیت نہیں ہوتی۔ دیکھیے، وہ تو الزام ہے اور یہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ لہٰذا اب پرائم منسٹر کے لیے انتہائی شدید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ اس پروسیس کو جاری رکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے واقعے سے، آج کے بیان سے اور رسپانسبلٹی کلیم کرنے کے بعد اس پروسیس کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اب اس کو دوبارہ آن ٹریک کرنے کے لیے کوئی ڈرامائی تبدیلی ہوگی تب بات آگے چلے گی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایک سسپینشن، ایک بلائنڈ ایلی کی طرف ہم جانے لگے ہیں جن سے پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ رستم شاہ صاحب، آپ یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو مذاکرات آگے چلتے نظر نہیں آ رہے انلیس کوئی بہت بڑی چیز ہو، یعنی سیز فائر کا اعلان کریں طالبان، یا کوئی گارنٹیز اس طرح کی ہوں، ورنہ پھر آپ طالبان کمیٹی سے ملاقات نہیں کریں گے اس کے بعد؟ دیکھیے، طالبان کمیٹی سے ملاقات بہت آسان ہے، وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کے پاس جائیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا تحریک طالبان
اب سیز فائر کا انکنڈیشنل اعلان کرتی ہے اور اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے، اور جو واقعات جو کلیم کیا ہے رسپانسبلٹی کو، اس کی وہ تحقیقات کریں گے اور اس کا کھوج لگائیں گے اور ان سرکمسٹینسز کو ایکسپلین کریں گے، وضاحت دیں گے، تب تو کوئی ایک راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ایک مکمل ڈیڈ لاک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ پروفیسر ابراہیم صاحب، آپ نے رستم شاہ محمد صاحب کی بات سنی کہ مکمل ڈیڈ لاک، جیسے میں نے کہا طالبان اس بیان کو اون کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا رابطہ بھی محمد ایجنسی کے طالبان سے نہیں ہوا، لیکن ہمارے 16 ساتھی پہلے کراچی واقعے سے پہلے 20 اور نوشہرہ کے 16 ساتھی اس واقعے سے پہلے قتل کر کے پھینک دیے گئے ہیں، وہ اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے مذاکرات کو ریوائیو کرنے کا، واپس شروع کرنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے پروفیسر صاحب آپ کو؟ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ مذاکرات کو ریوائیو کریں۔ رستم شاہ محمد صاحب نے جو بات کہی ہے مجھے اتفاق ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا گلہ ہے ان سے کہ آج اگر ہماری ملاقات ہو جاتی، ہم دوبارہ طالبان سے رابطہ کرتے اور ان سے یہ واقعات بھی پوچھتے کہ کیوں ہوئے ہیں، اور ہمارے اوپر اگر اعتماد کیا ہے انہوں نے تو ہمارے ساتھ ان کو تعاون بھی کرنا چاہیے۔ اور ہماری تو حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنا حصہ سمجھیں۔ وہ طالبان نے اگرچہ مذاکرات کے لیے ہم پہ اعتماد کیا ہے، لیکن ہمیں طالبان تصور نہ کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ مل کر ان کے مشکلات کے حل کی بھی کوشش کریں گے اور اپنی مشکلات کی بھی، اور اپنے ملک کو ہم نے امن دینا ہے، اور اس میں ایک مشکل صورتحال سے ہم دوچار ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں راستے ڈھونڈنے ہوں گے۔ اور طالبان سے یقیناً ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس کے بارے میں اب ان کو وضاحت کرنی ہے، اور یہ وضاحت ہونی چاہیے، ان کی طرف سے بھی وضاحت آ جائے۔ اور وہ جو الزام لگا رہے ہیں، جس طرح میں نے بات کی کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے آخری اجلاس میں ہمیں یہ کہا تھا کہ طالبان کو چاہیے کہ اگر ان کو کوئی شکایت ہو تو اپنی کمیٹی سے کہے۔ ہم یہ بات طالبان سے کہیں گے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی شکایت ہے بھی کہ ان کے زیر حراست افراد کی لاش گرائی گئی ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کر کے کمیٹیاں مل کر انشاءاللہ العزیز اس کا بھی حل ڈھونڈیں گے۔ اپنے طور پر کسی کو کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور پروفیسر صاحب، آج ویسے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ٹی وی چینلز آج ٹی وی اور نوائب وقت کے دفتروں کے بارے میں اب یہ نہیں جانتے کہ اس کی ذمہ داری ابھی تک کی، لیکن آپ کو یاد ہوگا ایکسپریس پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی گئی تھی۔ لیکن میں رستم شاہ محمد صاحب کے سامنے آپ کا گلہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا، رستم شاہ محمد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے بات چیت کرتے، آپ ہمارے ساتھ ملاقات کرتے، ہمیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے، ہم ایک ہی ہیں، ہم علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں۔ لیکن رستم صاحب میں اس میں ایک سوال ایڈ کر دوں، ایک تو آپ نے ملاقات نہیں کی، کیوں؟ کیا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب پوسچرنگ، یعنی آپ اپنی پوسچرنگ کیا کریں گے، آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں عوام کو جو یہ سارے واقعات دیکھ رہے ہیں؟ ملاقات نہ کر کے کیا آپ نے یہ میسج دیا کہ صاحب جب تک یہ واقعات ختم نہیں ہوتے تب تک ملاقات بھی ممکن نہیں ہو پائے گی ان کے ساتھ؟ دیکھیے، ہم ملاقات سے کبھی انکاری نہیں ہے، ہم ملاقات کے لیے تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد ملاقات کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پروفیسر صاحب اور مولانا صاحب کے ہاتھ میں تو یہ معاملہ ہے نہیں، وہ جو معاملات ہیں وہ تو تحریک طالبان کے پاس ہیں۔ تو پروفیسر صاحب ہماری بات وہاں پہنچا سکتے تھے، جو اس وقت بھی پہنچا رہے ہیں، اور میں نے ان سے خود ٹیلی فون پر بات بھی کی ہے کہ یہ بات وہاں تک پہنچائیں۔ تو ہمارے وہ کانٹیکٹس بدستور ہیں، ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ کل کے واقعے کے بعد اگر ہماری رسمی ملاقات ہو جاتی تو یہاں پہ میڈیا پہ شور مچتا، لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے کہ دیکھیں کل انہوں نے 20 آدمیوں کو قتل کر لیا ہے، اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور آج یہ کمیٹی والے وہاں جا رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، فوج کے مورال کی بھی بات ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، لہٰذا جو ہم نے ملاقات آج نہیں کی اس کے کچھ عوامل تھے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے کانٹیکٹس، ہمارے روابط ان کے ساتھ ٹوٹ گئے ہیں۔ مسلسل پروفیسر صاحب کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وقت کم ہے، اور اس کم وقت میں آیا مولانا صاحب، پروفیسر صاحب تحریک طالبان سے بات کر کے
ان کو کچھ منوا سکتے ہیں کہ وہ ایک مذمتی بیان جاری کریں، ایک سیز فائر کا اعلان کر لیں، اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیں، تب جا کے کچھ بیک آن ٹریک ہم کر سکتے ہیں اس پروسیس کو. لیکن اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی مشکلات ہیں حکومت کے لیے بھی، ہماری کمیٹی کے لیے بھی. بالکل سر. اب یہ دو پروفیسر صاحب مجھے میں اگر اجازت دیں شرائط سن لیجئے گا، اگر ان کو میں شرائط کا نام دے سکوں جو رستم شاہ مومن صاحب نے دی. انہوں نے کہا کہ مذمتی بیان جاری کریں اس واقعے کے خلاف تحریک طالبان پاکستان، اور انکنڈیشنل شرائط کوئی نہیں لگیں گی، سیز فائر کا اعلان کریں. کیا آپ یہ طالبان سے کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب، کل ہماری جو جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اور آج کی جو میٹنگ مقرر تھی وہ ایک ہی نکتہ تھا، جنگ بندی، مکمل سیز فائر. اور کل دن کو اس واقعے کا اعلان ہوا اور حکومتی کمیٹی کے ساتھ ہماری کمیٹی کے رابطے ہوئے، اور آج اس اعلان کے بعد آج 11 بجے کا وقت مقرر تھا، اور 11 بجے ہمارا خیال تھا کہ حکومتی کمیٹی آئے گی اور ہم حالات پہ مل بیٹھیں گے. یہ بات درست ہے کہ آج نتیجہ نہیں نکلنا تھا، اور ایک دو ملاقاتوں میں نتیجہ نکلے گا بھی نہیں. پروفیسر صاحب آپ جنگ بندی کی بات کریں، میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت آپ کے پاس بھی کم ہے، مجھے یہ سوال پوچھنا. وہ کہتے ہیں اب انکنڈیشنل کرنا پڑے گا طالبان، یک طرفہ. ہم تو ان کا پیغام پہنچائیں گے. ہماری حیثیت کاشف صاحب آپ بھی جانتے ہیں، رستم شاہ مومن صاحب بھی جانتے ہیں، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہوگا. البتہ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے واقعے کے بعد اور محمد ایجنسی کے واقعے کے بعد طالبان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور انہوں نے اب زیادہ ذمہ دارانہ طرز عمل کا رویہ اختیار کرنا ہوگا. ہم ان کی بات بھی پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی کہ مذاکرات کے عمل کو دوبارہ ریوائیو کر سکیں. رستم شاہ محمد صاحب آپ سے آخری سوال، اگر آپ کی ان ڈیمانڈز کو نہ مانا گیا تو کیا مذاکرات آگے چل سکتے ہیں آپ کے یا نہیں؟ اگر مذمتی قرارداد بھی نہیں آتی اور یک طرفہ سیز فائر کا اعلان بھی انکنڈیشنل طالبان نہیں کرتے، پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال میں حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی، بات چیت جاری رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن کاشف صاحب میں ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر اس کے نتیجے میں وہاں پہ کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس کے نتائج اس سے بھی زیادہ خطرناک نکلیں گے. وہاں پہ لوگ سفر کریں گے، لوگ IDPs بنیں گے، تباہی ہوگی. لیکن نہیں رستم شاہ محمد صاحب، پھر تو آپ ہمارے لیے پھر تو راستے ہی کوئی نہیں چھوڑ رہا نا، کہ ادھر بھی آ گیا ادھر بھی آ گیا، تو پھر ہم کون سی آگ کا انتخاب کریں گے؟ دیکھیے بہت کاشف صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مشکل صورتحال سے ہم دوچار ہیں، لہٰذا یہ کوششیں بھی جاری رکھنی ہوں گی تاکہ سیز فائر بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ انکنڈیشنل بھی ہو، اس کے ساتھ کوئی شرائط بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ حکومت کے پاس جو اور آپشن ہیں اس پر بھی وہ غور کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپریشن ہوئے ہیں ان کے جو مہلک اثرات ہیں جن سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، ہم سبق نہیں سیکھ سکے، ان سے وہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے آپریشن نہ ہو، ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں جن کے نتیجے میں بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو وہ سفر بھی کریں اور IDPs بھی بنے اور علاقے کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو. آخری سوال محمد صاحب، اگلی ملاقات کب تک متوقع ہے؟ کب توقع رکھیں کہ ملاقات ہوگی؟ اگر ہوگی تو کن ٹرمز پہ ہوگی؟ دیکھیے جیسے یہ لوگ ان سے رابطے کرنے کی میرے خیال میں کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کی طرف سے کوئی میسج آ جاتا ہے کہ وہ انکنڈیشنل سیز فائر پہ رضامند ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم کمیٹی والوں سے کل ہی مل سکتے ہیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے. ایک کنڈیشن انکنڈیشنل سیز فائر طالبان اعلان کریں. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، آپ کا بھی. پروفیسر ابراہیم صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی. کہتے ہیں بریک بعد واپس آئیں گے تو مزید پولیٹیکل امپلیکیشنز دیکھیں گے اس کی، کہ ان دو واقعات کے بعد ایک پولیٹیکل پریشر بڑھتا جا رہا ہے، آواز زیادہ تیز ہو گئی ہے آپریشن کی، اور وہ لوگ جو مذاکرات کے حق میں زیادہ تھے ان پر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ ان واقعات کے بعد آپ کیسے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ان سے بات کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں. ہمیں کسی کے رنگ پہ رنگنے کی ضرورت نہیں. ہمارا اپنا رنگ اتنا گہرا ہے جسے کسی طرح کی دہشت گردی کی سونامی کبھی نہیں دھو سکتی. ڈرو اس وقت سے جب پوری قوم تمہارے خلاف اکٹھا ہو کے دمادہ مست کلندر کا نعرہ بلند کرے گی تو تمہیں بھاگنے کا راستہ تک نہیں ملے گا. ویلکم بیک ناظرین. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ نے سنا. اس وقت لیڈرشپ کے لحاظ سے کم از کم جو پاکستان کی
لیڈرشپ ہے. ایک کنفیوژن یہ ہے کہ تقسیم ہے دو گروپوں میں, کچھ آپریشن کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دہشت نہیں چلے گی, دوسری طرف مذاکرات کو ہی آخری حل سمجھا جاتا ہے. عمران خان صاحب کا آج کا بیان بھی لگا ہے کہ امریکی خواہش پر وزیرستان آپریشن ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوگا. دہشت گردی کا خاتمہ اور قیام امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے. ایک طرف مذاکرات پر عمران خان کا زور ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اب ان سے لڑنے کا وقت آ گیا, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو, ANP ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کی جانب سے صوبائی وزیر ہیں صحت کے خیبر پختونخوا میں. بہت شکریہ آپ کا. شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں, اور وسیم اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. آپ کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے. شوکت یوسفزئی صاحب, ابھی آپ سنیں گے تھوڑی دیر میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کو, وہ بھی کہیں گی کہ آپریشن کا وقت آ گیا. MKM بھی کہے گی کہ بس بہت ہو گیا, اتنی مار کھالی اور نہیں راستہ. آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ صرف مذاکرات, اور یہ لوگ آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, کہ 23 اہلکار مارنے کے بعد جواز آج آپ کے خیال میں ہے مذاکرات کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بات یہ کہ 11 سال تک جو دہشت گردی ہوئی اس میں تو لڑائی ہوئی اور تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو 11 سال تو ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی اور اس کا انتظار کر لیا کہ ہم امن لائیں گے. ابھی آج 1 مہینہ نہیں ہوا ہے, مذاکرات شروع ہوئے, ہم کہتے ہیں جی اس پہ یہ نہیں ہو سکتے. اب یہ کہ دیکھیں ابھی پوری طرح یہ تو ول پہ ہے کہ گورنمنٹ کی کتنی ول ہے اور طالبان کی کتنی ول ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کس کی بل نظر آ رہی ہے, آپ کو کیا بل نظر آ رہی ہے؟ نہیں, میں تو واقعات کروں, میں یہ فکری سوال نہیں ہے, یہ فیکچوئل سوال. میں آپ کے ساتھ اس بات پہ ایگری ہوں کہ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس قسم کے واقعات کا ہونا بالکل, اور اگر ہو رہے ہیں تو وہ میسج کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ یہ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جب بھی امن کی کوششیں ہوتی ہیں, یہ تو میرے خیال سے یہ تیسرا چوتھا موقع ہے کہ ہم جب بھی اس طرف جاتے ہیں, امن کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس طرح واقعہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ. اس کے پیچھے کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہاتھ ہوتا ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ 2 کمیٹیاں بنی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, نہیں میں بتا رہا ہوں, ایک ایک کر کے چلے, کوئی بھی ہاتھ, اس دفعہ کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو کسی ڈرون نے عقیم اللہ محسود کو نہیں مارا, کسی بغیر ملکی قوت نے, میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں اس چیز پہ. میں تو کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو 2 کمیٹیاں بنی ہیں, طالبان آیا یا تو بتا دے کہ طالبان کا اپنے اس کمیٹی پہ اعتماد نہیں ہے, یا پھر گورنمنٹ بتا دے کہ ہماری, اب جب گورنمنٹ کا اس پہ اعتماد ہے, طالبان کا اعتماد ہے, تو میرے خیال سے بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ پھر مذاکرات ہونے چاہیے. سر کمیٹی, حکومتی کمیٹی نے انکار کر دیا ملنے سے. نہیں, میں یہی ابھی رستم شاہ محمد صاحب نے کہا کہ آپ مذمت کریں, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک طرفہ سیز فائر کا اعلان کریں انکنڈیشنل, نہیں پھر مذاکرات ہوتے, ورنہ مذاکرات نہیں ہوتے. سیز فائر تو ہونا اس کے ساتھ یک طرفہ نہیں, دونوں طرف سے ہوں گے. یک طرفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یک طرفہ کیسے کریں گے؟ مطلب کیا آپ کا کیا ہوا ہے؟ چلیں اس ملک کو آگے یک طرفہ, وہ یہ حکومتی کمیٹی کے حکومتی, میں تو آپ سے انکنڈیشنل یک طرفہ سیز فائر کریں. سیز فائر ہونا چاہیے دونوں طرف. 23 بندے مار دیے, اور کون سا سیز فائر؟ نہیں, غلط ہے نا, میں تو اس کو غلط سمجھ رہا ہوں, کنڈیم کر رہا ہوں اس کو. میں تو دیکھیں نا, میں تو اس چیز کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ مرے تو ہم کہیں نہیں ہے اچھا ہے, اچھی بات نہیں ہے, غلط ہے. یہی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ سبوتاج کرنے کی کوشش ہے جہاں سے بھی ہو. یہ سبوتاج کون کر رہا ہے جی؟ میں بار بار یہ لفظ سنتا ہوں پاکستانی سیاست میں, مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ اس دفعہ کون سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے سارے معاملے کو؟ جی شکریہ کاشف. دیکھیں یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں سیبوٹاج کا, تو یہ تو میرا خیال ہے کہ انہی لوگوں سے پوچھیں جو طالبان کے اپولوجسٹ ہیں. یہ الفاظ کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو اپنے پاکستانی بھائی بہنوں بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھے گا وہ استعمال نہیں کرے گا. پہلے دن سے یہ بات بالکل عیاں تھی سب پہ. جو لوگ سمجھنا چاہتے تھے, جو لوگ دل میں درد رکھتے ہیں, تکلیف رکھتے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں, کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. لیکن ظاہری بات ہے, بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ آج ایسے لوگ لیڈر بنے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کے دفاتر کھولیں, جو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارے ناراض دوست ہیں, وہ آج بھی بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. بھائی بات یہ کون سیبوٹاج کر رہا ہے؟ یہ جو 23 FC کے سیکیورٹی اہلکار شہید کیے گئے ہیں, یہ تو طالبان ریسپانسبلٹی لے رہا ہے نا اس کی. طالبان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب مرا ہے اور بدلہ لیا ہے. تو اگر بدلہ ہی لینا تھا تو ٹھیک ہے, تو پھر ہم بھی 55,000 پاکستانیوں کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں. صرف نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بدلہ کب لینا ہے اور کب ان تمام جو شہداء ہیں ان کا جو خون ہے جو اب تک سوکھا نہیں ہے اور للکار رہا ہے کہ خدا را کوئی ایکشن لے لیں, وہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب نے کرنا ہے.
یہ فیصلہ تو آپ نے بھی نہیں کیا نا جی 5 سال. اب میں معافی چاہتا ہوں, ایک سوال جو عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بھی پوچھا, بہت سے لوگ آج ٹویٹر پہ میں نے دیکھا بڑے ایکٹیو تھے اس بات پہ کہ جون 2010 سے یہ 23 لوگ پکڑے ہوئے تھے. آپ کی حکومت نے اس وقت کچھ نہیں, یعنی وہ اغوا رہے تو وہ ٹھیک ہے, اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ اغوا کر لیں, آپ مارنا نہیں ان کو. کاشف صاحب, ہم نے جب سوات میں آپریشن کرنا, نہیں مجھے یہ 23 کی بات کریں نا, فیصلہ لیا ہم نے کیا, نہیں ٹھیک ہے میں 23 کی بھی بات کرتی ہوں. 2010 میں ان کو اٹھایا گیا تھا, کوششیں جاری تھیں کہ شاید ان کو چھوڑ دیا جائے. بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے اندر ہم اس وقت نہیں گئے, ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات ہے. سوات کے اندر بھی جب ہم گئے تھے تو کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا, ہم نے بھی مذاکرات کی بات کی تھی, لیکن ہمیں مذاکرات کا نتیجہ پتہ چلا. اور آج بھی جب ہم یہ کہتے ہیں, پیپلز پارٹی جب یہ کہتی ہے کہ بھائی اس وقت بھی مذاکرات کیے تھے, آج تم بھی کر رہے ہو, نتیجہ اس وقت بھی دیکھ لیا تھا, اس دفعہ بھی دیکھ لینا. لیکن مجھے بتائیے کہ 9 مہینے جو ایک ان دا اسٹیٹ آف لمبو جو یہ حکومت چل رہی ہے, کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی. پہلے یہ کہتے تھے کہ جی یہ ڈرون اٹیکس کا ریاکشن ہے, پچھلے 3 مہینے میں تو کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں, جیسے ہی ایک راؤنڈ ہوتا ہے یہاں لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں. پشاور کا واقعہ لے لیں, کراچی کا واقعہ لے لیں, آج ملاقات ہونے والی تھی, اس سے پہلے 23 آپ کے FCC کے لوگ شہید کر دیے انہوں نے. پھر آپ سبوتاج کا لفظ استعمال کریں گی کہ کوئی کر رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ کاشف صاحب, آپ آئین سے باہر نکل رہے ہیں. آپ آرٹیکل 5 پڑھ لیں آئین کا, جس کے اندر تمام وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں یا اس وقت رہ رہے ہیں ان کو آئین کی پاسداری کرنی پڑے گی. ٹھیک, میں ذرا وسیم اختر صاحب کو لے آؤں پروگرام میں. ہر شخص کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ اسٹیٹ نے دینا ہے. بالکل. آپ یہ جو کمیٹیاں کام کر رہی ہیں آئین سے باہر کام کر رہی ہیں, غیر آئینی ہیں, اس میں کوئی آئینی بات نہیں ہے. وہ آپ کو پوری دنیا میں آئین اور قانون میں لوگوں کی, شرمیلا بی بی جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر, پوری دنیا میں ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ. جسے پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا, پوری دنیا کے آئین میں لکھا ہے. اور جہاں جہاں اس طرح کی انسرجنسیز یا لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں پر مذاکرات کہیں نہ کہیں ضرور ہوتے ہیں. وہ اب آپ خود فیصلہ کر لیں وہ آئین کے دائرے کے اندر ہے یا باہر. تو مذاکرات اگر ہو رہے ہیں اور اگر ہونے ہیں اور اگر ہونے تھے, جو پچھلے کئی مہینوں سے ہم سن رہے ہیں, تو ان کی ٹرمز آف ریفرنس کیا تھی؟ آج جب لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, وہ قتل عام ہو رہے ہیں, تو آج آپ بات کر رہے ہیں کہ انکنڈیشنل سیز فائر کرنا تھا. جب مذاکرات آپ نے شروع کیے تھے اس وقت آپ نے بولنا تھا کہ انکنڈیشنل سیز فائر کرو, آپ ہمارے لوگوں کو نہ مارو. تو آپ APC میں بیٹھے تھے, معافی چاہتا ہوں, بات چیت نہ کرنے کی حامی بھرتے. آپ کی پارٹی APC میں بیٹھی تھی, وہاں پر یہ انکنڈیشنل مذاکرات کی بات ہوئی تھی. برائے مہربانی وہاں پہ کچھ کر لیتے, لیکن میں وسیم اختر صاحب سے بات کروں. میں وسیم صاحب سے شروع کر لوں. ہماری پارٹی بیٹھی تھی, اس وقت جو مینڈیٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس. دیکھیں وہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے, آپ کے پاس کیا خاموش رہنے کا مینڈیٹ ہے؟ اپوزیشن کا مینڈیٹ تو ہے آپ کے پاس, لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ہیں. منترا تھا کہ نہیں جی ڈائیلاگ ایک راستہ ہے جو ہمیں استعمال کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے, ہم استعمال کر چکے, دیکھ چکے نتیجہ کیا ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی تھی. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ آئین کی خلاف ورزی کر چکے, آرٹیکل 5 کے کسی اور کو کرنے میں. ٹھیک, وہ راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی اور وہ بات چیت کرنے نہیں دے رہی تھی. درست فرمایا, یہ بات درست ہے کہ ساروں نے میاں صاحب کو مینڈیٹ ضرور دیا. ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے لوگ ذبح ہوتے رہیں اور آپ گھٹنوں پہ جا کے بھیک مانگتے رہیں کہ ہم سے بات کر لو. ٹھیک, ہم نے APC میں یہ تو کلین چٹ نہیں دی تھی نواز شریف صاحب کو. بالکل. وسیم اختر صاحب کو اگر اجازت ہے, آپ بھی کوشش کر کے شرمیلا بی بی, وسیم اختر صاحب سے میں ذرا طریقے سے نہیں. وسیم صاحب میں آتا ہوں اس نقطے پر بھی. شرمیلا بی بی, جواز رہ گیا مذاکرات کا ان 23 اہلکاروں کی شہادت کے بعد FCC کے؟ دیکھیں کاشف, ابھی جو آپ نے پروگرام کے شروع میں آپ نے جو رستم شاہ صاحب اور ابراہیم صاحب کا انٹرویو سنایا تھا, اس سے تو لگتا نہیں ایسا کہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچیں گے, اور مزید میں سمجھتا ہوں ہوں گے. کیونکہ اگر آپ ان کا بیان دیکھتے پروفیسر صاحب کا, انہوں نے کلیئر الفاظوں میں کہا ہے کہ آپ تو جانتے ہو ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, صرف یہ پیغام, جی بالکل, صرف یہ پیغام پہنچا دیں گے ان کو. دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, آج بھی میرے ساتھی PTI کے جو دوست بیٹھے ہیں آج بھی سبوٹاج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اب ہمیں اس سبوٹاج کے لفظ کو بھول جانا چاہیے. طالبان تو مار کے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے,
تو سبٹاش تو وہ خود کر رہے ہیں یار. اب کون سی سوچ ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اب تو ظاہر ہے اے پی سی کی بات ہوتی ہے, اے پی سی میں ہم نے بھی ساتھ دیا تھا, کاشف مجبوراً ساتھ دیا تھا ہم نے. ہماری سوچ یہ تھی نہیں, ڈے ون سے ہماری سوچ ہے ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے, مگر ساری سیاسی مذہبی جماعتیں اس فیصلے پہ پہنچ گئی تھیں. ہم اگر ان سے الگ ہوتے تو ہمیں پھر الزام دے دیا جاتا ہے ایم کیو ایم والے ہر وقت پنگائی کرتے ہیں. تو ہم نے بولا اوکے حجت تمام کر لیں, ٹھیک ہے کر لیں ایک دفعہ نیگوسیشن, اور مگر یہ نیگوسیشن ہو نہیں سکتی. آپ گردنیں کاٹ رہے ہیں, 23 فوجی مار دیا آپ نے, وہ بھی آپ کے پاس وہ تھے, قیدی تھے, وہ بالکل جنگی قیدی بھی مارے نہیں جاتے ایسے. مطلب کون سی دنیا میں ہے یہ, جنگلی ہیں یہ. اور پھر یہ کاشف ان کا کچھ کھو نہیں رہی ہے, ان کا ایجنڈا دوسرا ہے, شریعت نہیں ہے ان کا ایجنڈا. یہ جب کسی باہر کے ملک سے پیسے بھی لے رہے ہیں, ہتھیار بھی لے رہے ہیں, ایمونیشن بھی لے رہے ہیں, گولیاں بھی لے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, کھانا پینا ان کا کہیں اور ممالک سے آ رہا ہے, تو یہ اس کا ایجنڈا دیکھ رہے ہیں. آج کل وسیم صاحب ویسے کسی ایک ملک کے بہت سے لوگ بھی بار بار چکر لگا رہے ہیں اس آپریشن کی, جب سے آواز لگنی شروع ہوئی ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آج بھی سب کے سامنے ہے. ہم نام نہیں لیتے, سب کے سامنے ہے. اور جی سعودی عرب کے آج بھی کراؤن پرنس, پیسہ آ رہا ہے ان کو, فورن منسٹر, انٹیریئر منسٹر, کراؤن پرنس, سارے کے سارے پاکستان کے پچھلے 2 مہینے میں تینوں چکر لگا چکے ہیں. کبھی میرا خیال ہے 5 سال میں بلکہ کاشف میں تو یہ یہاں کہوں گا آگے بڑھ کے کہ ہماری گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, منسٹری آف فارن افیئرس کو یہ کھل کے ان سے بات کرنی چاہیے, اور ہماری عوام کو بتانا چاہیے کہ ہم جن کو سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں, جن ممالک کے لوگوں کو اور ان کی بادشاہت کو, وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. درست فرمایا. یہ کرنا پاکستان کے لیے ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کے بعد بڑا مشکل کام ہے. لیکن سر یہ دیکھیں یہ نقطہ نظر ہے آپ کے خلاف. نہیں, جب کشکول توڑنا ہے, سب شیر بن گئے ہیں, ہم لوگ سب مرد کے بچے بنے ہوئے ہیں, تو پھر یہ کرنا ہوگا بھائی. بیان بازی کی حد تک مرد کے بچے ہیں, کشکول توڑ رہے ہیں, اس سے آگے ہم نہیں جاتے جی. اس کے بعد تو پھر سعودی وہ بھائی لوگ ہیں نا ڈیفرڈ پیمنٹ. اگر کاشف آج اگر ہمت نہیں کی نا ہمارے لیڈران نے, اگر لیڈر نہیں بنے نا آج, تو پھر خدا نہ خواستہ ان کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچے گا. دیکھیں اب آپ کے یہ پی ٹی آئی ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں, آپ کہتے ہیں دفتر کھولیں, اب آپ بتائیں کیا کریں. دیکھیں ہم نے جو ابھی آپ ذرا تھوڑا ایک قدم آگے بڑھائیں نا. یہ عمران صاحب کا ایک دوسرا بیان ہے کہ کانٹرڈکشن مجھے اس لیے کہتا ہوں, آپریشن مذاکرات ناکام ہونے پر 5% بھی امکان ہوا تو ہم لڑیں گے. آپ ایک طرف لڑنے کی بات بھی کرتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں نہیں جی امریکہ کے کہنے پہ وزیرستان میں آپریشن بھی نہیں کرنا اور مذاکرات ہی آخری حل ہے. مجھے بتائیں, قوم کو کنفیوز نہ کریں, بتائیں کس طرف جانا چاہیے. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا موضوع کیا ہے. ٹھیک, آپ نے امن لانا ہے نا اس ملک میں, آپ کے لیے کون سا راستہ زیادہ سوٹیبل رہے گا. ٹھیک ہے, تو کوشش تو ضرور ہوتی ہے نا. ہم نے تو دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ 11 سال جنگ لڑ لی ہم نے. ٹھیک ہے, جنگ کے بعد آپ کے پاس دوسرا آپشن کیا رہتا ہے, یا تو پھر اور مارو یا پھر مذاکرات کریں. ٹھیک ہے, آپ خیبر پختونخوا سے, آپ کو پتا ہے گل بہادر صاحب کے ساتھ کیا نا مذاکرات, معاہدہ کیا, مولوی نذیر کے ساتھ مذاکرات کر کے معاہدہ کیا, لیکن اس کے بعد باجوڑ میں کیا, اس کے بعد کیا ہوا, سوات میں کیا, ایک سوات کا ناکام ہوا, باقی تو کامیاب ہے نا. دیکھیں بات چیت کی نہ کی تو کی گئی ہے, اس سے پہلے بھی دیکھیں نیک محمد صاحب کے ساتھ کیا تھا. دیکھیں میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ ابھی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ جی بس اب نکلیں اور لڑیں, یہ وہ سارے لوگ ہیں جو حکومت میں رہے 5 سال, جو ان کے ساتھ بڑا موقع تھا اس وقت کہ یہ لڑتے بھی تھے, لڑنا بھی ان کو چاہیے تھا, جو بھی کرنا چاہیے تھے اپنے دور میں کر کے بتا دیتے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, آج یہ سارے اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ جو اپنا رول ہے اپوزیشن کا وہ بھی پلے نہیں ہو رہا ہے نا. اب مہنگائی کہاں تک کہاں پہنچ گئی, کبھی بات کی ہے؟ یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, میں اب اس پہ یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو دیکھیں نا, آپ نے کیا سیٹ کیا ہے, کوئی ٹرینڈ سیٹ کیا ہے آپ نے بتایا 5 سال صرف محلوں میں رہ کر آپ بات کرتے ہیں کہ جی اپنی بات بھی کریں نا. ایک بے نظیر جو پوری ملک کی لیڈر تھی وہ قتل ہوئی, شہید ہوئی, اس کے قاتلوں کو کسی نے گرفتار کیا, اس پہ کوئی آپ بتائیں پیش رفت ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے لیڈر کا نہیں پوچھ سکتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں پورے پاکستان کی لیڈرشپ کا, ایک کراچی نہیں سنبھالا جاتا ہے, آپ کرتے ہیں بات پورے پاکستان کی. تو دیکھیں الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ بات کریں, لاجیکل بات کریں, آپ نے اپنے اندر کوئی ٹرینڈ سیٹ کیا ہے تو ہمیں بتائیں کہ اس پہ ہم چلیں اور کوئی راستہ بنائیں. آپ نے بات کی لڑنے کی, ہم نے آپ کو روکا ہے. آپ نے آپریشن کرنے تھا, ہم آپ کو روک سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ صرف اس طرح بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا وقت گزار کے آپ گھروں میں بیٹھ کے اب دوسروں پہ آپ انگلیاں اٹھائیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. شرمیلا فاروقی صاحبہ کو جواب دینا چاہیں گے اس کا؟ دیکھیے کاشف صاحب, یہ بڑی مزاحیہ خیز بات ہے
کہ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے طالبان کی جانب سے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں میں. آپ کے جو رول رہا ہے 5 سال کا، اور ابھی پھر 5 سال آپ کو ملے کراچی میں بھی، میں اس رول کی بات کر رہا ہوں. میں ہم نے جو سن لیں نا میرے بھائی شوکت بھائی، سن لیں، مہربانی کریں سن لیں، خواتین کی بھی سنیا کریں. بتائیں آپ لوگوں کا بھی مائنڈ سیٹ طالبان والا ہی ہے. بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں جو بھی ہو، 5 سال میں بھی لوگ مرے نا، قتل کیے طالبان نے، ٹھیک ہے، آج بھی کر رہے ہیں قتل. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم گھٹنوں پہ بیٹھ جائیں، منتیں کریں، گڑ گڑائیں ان کے سامنے، اور وہ قتل کر کر کے لاشیں ہمارے سامنے پھینکتے جائیں، بات کریں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ کن ٹرمز آف ریفرنس پہ آپ بات کر رہے ہیں، آئین کے کون سے دائرے کار میں رہ کے اس کا جواب لے لیں. آپ کا نقطہ بڑا اچھا ہے، اس سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ نقطہ بڑا اچھا ہے، اس کا جواب ذرا کچھ ہی دے دینا. جب بات وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لاشیں گرنے کے بعد بھی بات کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں یہ بات کرتے ہیں. آپ پہلے آپ نے ایکسپٹ کیا نا، آپ نے ایکسپٹ کیا کہ آپ کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا؟ نہیں بالکل، یہ تو ہو رہا ہے پاکستان میں، تو 9/11 کے بعد یہ ہو رہا ہے. نہیں، جب مذاکرات نہیں تھے نا، مسئلہ یہ ہے کہ جب مذاکرات نہیں تھے، جنگ ہماری نہیں ہے، جب مذاکرات نہیں تھے تب بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں مل رہی تھی نا. کوئی امریکی فوج کے جوان نہیں قتل کر کے پھینکے، یہ آپ کے ایف سی کے اپنے لوگ ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا امریکہ کی جنگ، امریکہ جو آپ کے دور میں اٹھائے گئے تھے شرمیلا فاروقی فلاں سیبوٹاج کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں آپ ابھی سنیں بھی نا، معذرت کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ میں اور آپ میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. شرمیلا بی بی، ویسے معافی چاہتا ہوں، یہ سارے آپ کے دور حکومت میں اٹھائے گئے تھے. یہ دیکھیں، یہ پشاور میں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ دھماکے ہوتے ہیں آپ کے گرجا گھروں کے اوپر، آپ کی مساجد میں، آپ کی امام بارگاہوں میں. لیکن اگر اجازت دیں آپ دونوں، مجھے اجازت دیں شرمیلا بی بی، اگر مجھے اجازت دیں ایک سیکنڈ. آپ شرمیلا بی بی کا نقطہ بھی آ گیا، آپ کا بھی آ گیا. یہ سارے لوگ شرمیلا بی بی کے آپ کے دور حکومت میں اٹھائے گئے تھے، آپ نے کچھ نہیں کیا. لیکن سوال یہ ہے، وسیم اختر صاحب ادھر سے، اور اس کا جواب پھر وسیم صاحب بھی دیں گے، اور اس کا جواب دیجیے گا آپ، کیونکہ ذرا جواب آپ ہی نہیں دینا، تحریک انصاف اور نون لیگ کی دے گی. کہ 23 لوگ آپ کو مار کے، وہ مارے. میں ایک لطیفہ بار بار وہ کہتے نا، وہ چودھری کے پاس گیا کمی کے، میں نے بیٹی کی شادی کرانی ہے آپ سے، تو چودھری کے بندوں نے بڑا مارا اس آدمی کمی کو. وہ ہوش میں آیا تو اپنی کپڑے جھاڑتے بولتا ہے کہ تواڈے والوں پھر میں نہ ہی سمجھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ آپ بار بار مذاکرات کی بات کرتے، وہ آپ کے بندے مار دیتے ہیں وسیم اختر صاحب، ان کی طرف سے پھر انکار ہی سمجھا جائے نا اس کو، کیونکہ یہ بات گفتگو کرنے کا، ڈائیلاگ کرنے کا طریقہ تو یہ نہیں ہے. کاشف، بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو آپ نے کپڑے جھاڑنے کی بات کی بالکل ایسا ہی ہے، مگر افسوس کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی اپولوجیٹک ہے. اس کے اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں آپ، ان کے ایکشن دیکھ لیں. اب تو میں اگر اپنی عسکری قوت کی طرف دیکھتا ہوں، اور میں نہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے، پڑھی لکھی قوم ہو یا دیہات میں رہنے والی قوم ہو، جس سے بھی آپ مائک لے کے چلے جائیں، ہر آدمی آپ کو بولے گا کہ ان کو ماریں. ٹھیک ہے، یہ غیر ملکی آپ کے ملک میں بیٹھ کے قبضہ کر رہے ہیں آپ کے ملک کے اوپر. ٹھیک. تو جب قوم ایک پیج پہ ہو اور ہماری چند سیاسی مذہبی جماعتیں اس پیج پہ نہیں ہیں، اگر کیوں، اس کی وجوہات ہیں، ان کا مینڈیٹ وہی ہے، یہ کبھی بھی آپریشن پہ ایگری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. ان کو وہ خوف ہے، عوام کے مرنے کا خوف نہیں ہے ان کو. نہیں، آپ ان کا ووٹ بینک تو بڑا ووٹ بینک ہے، ان کا وہ کنزرویٹو ایکسٹریم رائٹ ونگ ووٹ بینک تو نہیں تھا طریقے صاحب کا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، سوال سامنے ہے سب کچھ، ان کا سوال دونوں کا یہی ہے، سب کچھ کاشف، ان دونوں کا سوال یہ ہے کہ 23 لاشیں اٹھانے کے بعد آج تحریک انصاف کا موقف کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کاشف صاحب، نہیں، میرا سوال سن لیں کہ اگر یہ 25 لاشیں یا 30 لاشیں اب ہو گئیں کراچی کی، آپ اگر ساتھ ملا لیں، اگر 20 اور بھی پھینک دیں تو پھر بھی مذاکرات ہی ہونے چاہیے. وہ پھر 100 اور بھی مار دے تو بھی مذاکرات ہی ہونے چاہیے. یہاں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، سمجھائیں ذرا، میں سمجھنا. کاشف صاحب دیکھیں، آج جو لاشیں گر رہی ہیں نا، اس کو لا کے ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں اس لیے لاشیں گر رہی ہیں. نہیں، یہ لاشیں نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، اس پہ ریاست اپنا رد عمل. دیکھیں، اگر جب آپ لڑنے کی طرف جا رہے تھے، جب آپ لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی تو یہ لاشیں گر رہی تھی نا. لیکن آپ نے کیا پیش رفت کی ہے؟ آپ نے قوم کو کیا دیا؟ آپ نے کوئی تحفظ دیا ہے قوم کو؟ آپ نے 2002 میں جب الیکشن ہو رہے تھے اس وقت تو بڑی امن تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں نا، کوئی باہر نہیں نکلا. یہ بات ہے کہ آپ ماضی کو چھوڑ دے، 2014 میں آ جائے نا. نہیں، میں اسی لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس باوجود مذاکرات لڑنے سے، مذاکرات اس کے باوجود جاری رہنے چاہیے. نہیں دیکھیں، مذاکرات تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. میں آپ کو
آج اگر 23 لاشوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو دیکھیں یہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا، پھر اس کے بعد فاٹا میں یہ سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے، اس کی ریسپانسبلٹی ہم پہ نہ ڈالیں، فاٹا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا خود، جو سامنے نہیں آ رہی، نہ وزیر داخلہ سامنے آ رہا ہے، نہ نواز شریف صاحب سامنے آ رہا ہے. کیوں نواز شریف صاحب خود کیوں نہیں لیڈ کرتے اس مذاکرات کو؟ اگر لیڈ کر بھی رہے ہوتے تو کیا نہیں، مطلب دیکھیں نا، کیا اگر یہ 23 لاشیں پھینکتے تو کچھ زیادہ فرق پڑ جاتا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے نا کاشف صاحب کہ آپ جو بھی اتنا بڑا ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، آپ قوم کو اعتماد میں لیں. دیکھیں نا، ہم اگر آپ کہتے ہیں نواز شریف کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، تو دوسری طرف طالبان نے عمران خان کا نام ڈالا تھا. عمران خان صاحب کو عمران خان کوئی طالبان کی تنظیم نہیں ہے. دیکھو، ہم نے ایک کاز کو سپورٹ کیا، کاز کو یہ سپورٹ کیا کہ جنگ ہو گئی، مذاکرات ہونے چاہیے. غلط تاثر دیا جا رہا ہے نا، اصل مسئلہ تو مذاکرات ہے نا. لیکن غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ طالبان، دیکھیں طالبان کی اپنی تنظیم ہے. آپ یہ خود سوچیں، بریک پہ یہ سوچئے گا ذرا کہ طالبان کا ایک وفد ملا فضل اللہ کی سربراہی میں وزیر اعظم پاکستان سے مذاکرات کرنے آئے، یا وزیر اعظم پاکستان ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر میران شاہ میر علی جائے ان کے وفد سے مذاکرات کرنے، پاکستان ریاست رہ کیا جائے گی پیچھے؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں آپ، اتنا بڑا مسئلہ نہیں لگتا آپ کو یہ؟ نہیں، مسئلہ دیکھیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت بنی ہے یا ہماری صوبائی حکومت بنی ہے، یا اس سے بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے چلے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے. سر پھر آپ یہ بتائیے اگلے 2-3 مہینے میں آپ کو ہوتا کیا نظر آ رہا ہے؟ تمام معاملے سے پوچھا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بھی ایک سیاسی پریشر بن رہا ہے اس وقت، خصوصاً یہ 23 اہلکاروں کے بعد، کہ اب معاملات کس طرف جانے چاہیے. ایک حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا ایدر وچ وے، کیونکہ یہ لاشیں اس طرح اٹھانے کا عمل زیادہ عرصہ جاری نہیں رہ سکتا. میں ذرا اجازت دیں ادھر سے آخری جواب آپ دیجیے گا. شمیلہ فاروقی صاحبہ، مجھے یہ بتائیے اب کیا کرنا چاہیے، کتنا وقت ہے؟ آپ ذرا، ظاہر ہے میں اس دن بھی دیکھ رہا تھا بلاول صاحب کی تقریر جب تھی، بڑی دھواں دار تقریر کی انہوں نے. کیا سوچ رہی پیپلز پارٹی؟ بس بہت ہو گئی، آپریشن کرو. دیکھیے کاشف صاحب، واقعی بہت ہو گیا ہے. کتنی لاشیں آپ اٹھائیں گے جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے؟ آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں یا آپ کے لوگوں کو مارتے ہیں؟ آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، یہ بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے، یہ آپ کے جمہوری نظام کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے جو دہشت گرد ہیں ملکی غیر ملکی ان کو رہا کریں. آپ ان کی شرائط دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ایک راؤنڈ آف ٹاکس ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد صرف لاشیں گرتی ہیں. یہ کس قسم کی بات چیت ہے؟ اور اس بات چیت کو، اس ڈائیلاگ کو آپ کتنا ٹائم اور دیں گے؟ ختم ہو گیا ٹائم. آپ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے فار دیم ٹو ٹیک ایکشن. وسیم اختر صاحب، ٹائم فار ایکشن، کیونکہ الطاف حسین صاحب کا بھی یہی بیان ہے. آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں. اچھا، آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں، ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، ایکشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اور ایکشن سے مراد کیا ہے؟ اب اگر کنسنسس نہ بنے تب بھی ایکشن ہونا چاہیے. عمران صاحب نہیں مانتے ایکشن پہ، پھر کیا کریں؟ دیکھیں، کم از کم میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی، عمران خان صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، ان کو کم از کم ان کی جو کنڈیشنز لگائی تھی انہوں نے مختلف اوقات میں، اس کو تو کنڈیم کرتے کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، کمپنسیٹ کیا جائے. کوئی کنڈیم نہیں کیا. اب جبکہ لاشیں گر رہی ہیں، فوجی مارے جا رہے ہیں، عوام ماری جا رہی ہے، اب تو نیگوسیشن مجھے نہیں لگتا کہ آگے بڑھے گی. اب آخری آپشن عسکری قوت کو دیکھنا ہوگا، اور بلکہ اس سے زیادہ تو نواز شریف صاحب کو اور ان کی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ یہ آخری آپشن جو بچا ہے اس پہ ڈیسیشن لیں. بالکل ٹھیک. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. آج طالبان کی جانب سے جب میسج آیا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذمہ داری قبول کی کیونکہ ان کے لوگوں کو مار کے پھینکا جا رہا ہے. اور جب ان سے پوچھا، میں نے ان سے یہ کہا، میں کہا ثبوت کیا آپ کے پاس؟ تو وہ ظاہر ہے انہوں نے بلوچستان کی مثال دی کہ وہاں پہ لوگ لاشیں ملتی ہیں، تو اس کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کس نے مارا ہے. وہ کہتے ہیں آپ ہمارے لوگوں کو ماریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ ان کا موقف ہے جو انہوں نے آج ہمیں دیا. آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن اب دیکھیں یہ مسئلہ